کہتے ہی رہتے ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اس میں پانی کا دخل ہے. ہمیں بار بار ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے بھی پانی پانی پانی، مگر ہم اس کا خیال ہی نہیں رکھتے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ہر چیز کا دار و مدار پانی پر ہے. وَمِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی میں. کس میں؟ پانی ہے تو ٹھیک، نہیں تو آہستہ 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 چیز کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہا جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جس کو قرآن نے حرام قرار دیا. مثلا قرآن نے کہا میتہ یعنی مردار کھانا جائز نہیں. اب آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں کہ مردار کھائے گا تو آدمی کے ساتھ کیا ہوگا. قرآن نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو طبی اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے. انسان کے لیے وہ چیز، کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے جس چیز میں نقصان نہ ہو، اور وہ حرام ہو ایسا نہیں، بلکہ وہی چیز حرام ہے جس میں کیا ہے نقصان ہے. مثلا میتہ مردار کھائیں گے تو آدمی کو یہ ہوگا، بیمار ہوگا. ذبح نہ کر کے جانور کو کھائیں گے تو آدمی کیا ہوگا. اسی لیے خون نہیں پی سکتے، خون بھی پینا کیا ہے حرام ہے، اس کے نقصانات. میتہ والدم، خون بہنے والا. اسی لیے جانور بہت سارے حلال ہیں، بلکہ اکثر حلال ہی ہیں، مگر خنزیر کیا حلال ہے. سوال ہے کہ باقی جانوروں کی طرح خنزیر بھی ہے، پھر وہ کیوں حرام ہے. حرام اس لیے ہے کیونکہ اس کے کھانے سے انسان بے حیا بنتا ہے، اس کے کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے بھی اس کو کیا قرار دیا. آپ بھیڑ کو ایک طرف رکھیں، ایک طرف کتے کو رکھیں، کس کو دور سے آپ کو فرق معلوم نہیں ہوگا. اس کے بھی 4 پاؤں ہیں، اس کے بھی کیا ہے، یہ بھی 4 پائے ہیں. بظاہر قد بھی کیا ہے دونوں کا ایک ہی ہے، مگر کتا حرام اور بھیڑ کیا ہے. آخر کوئی وجہ اس کی، اس لیے ہے کہ کتے کے گوشت میں بیماریاں ہیں اور انسان اس کے کھانے سے کیا ہوگا بیمار ہوگا، صحت اس کی ٹھیک نہیں رہے گی. تو اتنا بڑا سفر کر کے جو ہمارے محترم حضرات جو تشریف لاتے ہیں اور ہماری معیت چاہتے ہیں، ہمیں یہ حکم کرتے ہیں، ہم اس لیے بھی ساتھ رہتے ہیں تاکہ جس طرح ایمان کی ہم محنت کرتے ہیں، ایمان کی محنت کے لیے گشت کرتے ہیں لوگ کہ ایمان بچاؤ، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. ٹھیک اسی طرح کی محنت کرنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ صحت بھی ٹھیک رہے. صحت اور ایمان جب یہ 2 چیزیں ٹھیک رہیں گی تو دنیا میں بھی کامیابی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ مومن جو مضبوط ہوگا، المؤمن القوی، مومن قوی، وہ بہتر ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور ہے. صحت میں جو کمزور مومن ہے اس کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک وہ بہتر انسان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے مضبوط. اب اسی لیے شریعت میں جم کی بھی اجازت ہے، ورزش کی ہدایات ہیں، ورزش کرو، ورزش کی ترغیب دی گئی ہے. دوڑو، کھیلو، جائز کھیل جو ہیں، اور اس طرح کی کھیل کھیلو جس میں ورزش آپ کی ہو. اسی طرح کیا کہتے ہیں جہاں نماز میں باطنی، اصل میں نماز حکم ہے اللہ کا، باطنی فوائد ہیں ہی اس میں، لیکن ضمناً ورزش بھی ہے. حالانکہ ہم نماز ورزش کے لیے نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ضمناً یہ بھی فائدہ آپ کو مل رہا ہے. روزہ ہم اس لیے نہیں رکھیں گے وزن کم ہوگا، بلکہ ضمناً آپ کو وہ چیز بھی حاصل ہو رہی ہے. 10 یوں ہر دین کے حکم میں آپ کے لیے میرے لیے بہتری. اس لیے مختصر سی بات کہ اپنی صحت کا، بچوں کا، اپنی صحت کا، اپنے گھر والوں کی صحت کا، تمام کی صحت کا خیال. اور جو مہمان حضرات کبھی آتے ہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات، انہوں نے ان کے اپنے تجربات، اپنی محنتیں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑا دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے جو اہم بات، یہاں کے جوان، یہاں کے بچے زیادہ سگریٹ کی طرف مائل ہو رہے ہیں. دیکھو ایک بات سنو کہ جب آدمی سگریٹ کا عادی ہوگا وہ چرس کی طرف چلا جائے گا، پھر چرس پی کر آدمی کہاں سے کہاں پہنچے گا. یہاں کے بزرگ بھی کبھی دکھتے ہیں بیڑی پیتے ہوئے، جوان اب بیڑی پینا ان کو شرم آتی ہوگی، اب سگریٹ لیتے ہوں گے. یہ بڑی خطرناک بات، یہ کوئی اچھی علامت، خاص کر کلیل کے لیے، خاص کر اس علاقے کے لیے جہاں پر پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں آمدنی ہی نہیں ہے، اور ادھر سے آپ دن میں 2 3 ڈبیاں، بظاہر اگر سگریٹ ہوگا تو کتنی خطرناک چیز ہے. ایسی شکایت تو ایسے نہیں ہے کہ سگریٹ کم پیتے ہیں لوگ، لیکن جو بھی پیتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کی کیا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب تو یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو حضرات سگریٹ کا کاروبار کرتے ہیں اس کی جگہ کوئی اور چیزیں فروخت کریں.
اس کی وجہ سے اگر 10 روپے کم ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اچھی چیز تھوڑی آپ نے بیچنا شروع ہو، تو وہ ایک خراب چیز ہے. تو خراب چیز کو نہیں بیچیں. نہیں دیکھیں، اوپر سگریٹ بیچنے والے خود ہی اوپر سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، نیچے بیچتے ہیں وہی. یہ تو عجیب تک ہے کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا، اور وہی آپ دوسروں کو. تو اصل میں وہ اس لیے اوپر لکھا ہوتا ہے، دکاندار یہ اصل میں اعلان کرتا ہے کہ بھائی لینے میں تم خود مختار ہو، اس سے یہ خرابی ہوگی. میں تو بیچ رہا ہوں مگر تمہاری اپنی مرضی ہے، لو یا. تو لینے والوں کو کیا بننا چاہیے، عقل مند یا بیوقوف؟ عقل مند بننا ہے نا، کہ نہیں لینا ہے. جب ہم نہیں لیں گے ان چیزوں کو تو اس کی جگہ وہ چیز وہ بیچیں گے اور فروخت کریں گے جو اچھی بھی ہوگی اور کھانے کے بعد اس میں صحت بھی ہوگی. کم از کم اگر صحت نہ ہو تو نقصان دہ نہیں ہوگی، نقصان دہ. اس لیے اور یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، اس پیسے سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا. اگر آپ سگریٹ دن میں 1-2 ڈبیاں لے لیں گے، پھر اس کا حساب کریں کہ ایک مہینے میں کتنا ہوتا ہے. ابھی وہ کہہ رہا تھا جوان 3000 روپے بنتے ہیں، 3000 کو پھر آپ 12 مہینے میں لے جائیے. پھر 50 سال کی زندگی ہے تو 50 سال پیا آپ نے، تو قیامت کے دن اس کا کیا دینا ہے. یہ پیسہ جمع کیا ہوتا، کسی غریب تک پہنچایا ہوتا، کسی اپنے بچوں پہ اس کو خرچ کیا ہوتا، اپنی ذات پہ خرچ کیا ہوتا، تو اس کے فائدے ہوتے. اس لیے اس ناحیے سے اور اس زاویے سے اس کو سمجھنے کی کیا ہے. اور پورے گاؤں میں صحت کے اعتبار سے بھی محنت کرنی ہے. گاؤں میں گلیوں کو صاف رکھنا ہے، پانی کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے، گرد و غبار سے اپنی محلوں کو بچانا ہے، مکانوں میں صفائیاں رکھنی ہے. چاروں طرف جب صفائی ہوگی تو یہی نصف ایمان ہے. جب نصف ایمان آ گیا تو صحت بھی آ گئی، صفائی بھی آ گئی، اور نصف ایمان بھی آپ کو حاصل ہو گیا، اور ایمان کے اندر استحکام پیدا ہو گیا. یہ صرف نہیں ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نفل کچھ پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے تو فارغ ہو گئے، نہیں. دین کا وہ ایک حصہ ہے، سب سے بڑا حصہ تو یہ ہے. معاشرے میں یہ جو چیزیں ہیں، جو خرابیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.